إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، تو مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اور دوسری آیت میں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت ایسی حالت میں آئے کہ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر چکے ہو، اسلام کی حالت میں، اللہ کی بندگی کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ ابھی 15 دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس کے لیے ہم نے مختلف طریقے اپنائے۔ سب سے پہلی چیز جس سے شروعات ہوئی ہمارے رمضان کی، چاند دیکھا، عشاء کے بعد تہجد کا اہتمام کیا جانے لگا، اور رمضان بھر اس کا اہتمام رہا۔ تہجد کیا رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے؟ تہجد رمضان اور غیر رمضان سال بھر کی چیز ہے۔ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے تہجد۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھا، اور جہاں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تھا وہیں امت کے لیے بھی کہا گیا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تہجد آپ کے ساتھ خاص نہیں، آپ کے پر ایمان رکھنے والی جماعت بھی یہ کام کرے گی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو بیمار ہوں گے، جو سفر میں ہوں گے، وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ فقر و ماتر منو، جس قدر ہو سکے مطلب اس کا اہتمام کریں گے۔ تو تہجد کس قدر اہم چیز ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ تہجد فرض تھی. تو تہجد کا اہتمام جیسے ہم نے رمضان میں کیا اسی طریقے سے اب بھی کیا جانا چاہیے. اہتمام اسی طریقے کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہم رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے رمضان گزرنے کے بعد بھی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ مطلب نہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے ساتھ خاص، رمضان کے علاوہ کبھی کبھار پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر باقاعدہ ہر دن مسلسل جماعت کے ساتھ جیسے رمضان میں پڑھتے تھے ویسا پڑھا جائے نہیں. کیوں نہیں؟ کہ اس کا اہتمام خلفائے راشدین کے زمانے میں اور خاص کر عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں شروعات ہوتی ہے، رمضان میں ہی رہا، رمضان کے بعد اس کا اہتمام نہیں رہا. تو ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا اور چلا، تو کیا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایسا کریں؟ اور وہ کریں تو ہمارے لیے کوئی اسوہ اور نمونہ ہے کیا؟ ہاں اسوہ اور نمونہ ہے. کیا دلیل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم میری سنت کو لازم کرو، لازم پکڑو، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. خلفاء راشدین میں خلیفہ راشد دوم عمر رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس لیے آپ نے جو امت کو اس راستے پر ڈالا کہ رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ ہو، اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور صرف 3 رات کیا اس کی وجہ تو بتا دی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ایسے ہی کرتا رہا، تم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا رہا تو کہیں یہ فرض نہ کر لیا جائے کہ اب تہجد جماعت کے ساتھ ہی قبول کی جائے گی، اس کے بغیر نہیں. جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا، اور آپ نے جہاں تک کیا وہیں تک ہم کو کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو تہجد بہرحال تہجد صرف رمضان کی چیز نہیں، رمضان کے علاوہ بھی سال بھر کی چیز ہے. ہمیں رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے. کہا جماعت کے ساتھ نہیں، انفرادی، کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، انفرادی جاری رکھنا چاہیے. رمضان میں ہم عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اور 20 رمضان سے عشاء کے بعد اور رات میں اٹھ کر کے بھی پڑھا کرتے تھے. تو کیا اسی طریقے سے کیا جانا چاہیے، یا یہ کہ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک رہتا ہے تو ان اوقات میں جب بھی پڑھ لیا جائے کافی ہے، بلکہ اگر بانٹ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات عشاء کے بعد 4 رکعت ادا کی، پھر سوئے، پھر بیدار ہو کر کے باقی کو مکمل کیا. تو اس طریقے سے جس کو جیسے میسر ہو، عشاء کے بعد اگر پورا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ عشاء کے بعد اور کچھ فجر سے پہلے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جن کی جیسی سہولت ہو پڑھیں، مگر ضرور پڑھیں. کہ یہ اہل تقوی کی علامت بتایا گیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. کہ متقی جو ہے، متقیوں کا مقام جنت ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس انعام سے نوازا ہے اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ دنیا میں تھے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان عبادتوں میں خاص کر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے تھے، اور خاص کر وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کے وقت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے. تو صبح کے وقت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس سے میں نوازوں. تو اس طریقے سے تہجد رمضان کے ساتھ ہی خاص نہیں، سال بھر کرنے کی چیز ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جس قدر میسر ہو سکے ایک ساتھ یا تقسیم کر کے
اس کا اہتمام کریں. رمضان میں ہم نے تہجد کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا. قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا. قرآن کی تلاوت بھی رمضان تک محدود نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بھی رمضان تک محدود نہیں ہے، سال بھر کی چیز ہے. اور قرآن کی تلاوت کو اللہ تبارک و تعالی نے تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت تجارت ہے، اور ایسی تجارت جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی کتاب تلاوت کرنے کا مطلب پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی کے لیے نازل کیا. کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو پاک کرتی ہے ہر قسم کی برائیوں سے. انسان کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اللہ کا خوف دلاتی ہے. تو قرآن کی تلاوت ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی جیسے موقع ملے، مگر چھوڑا نہ جائے. اور سمجھ کر پڑھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. ہم نے مبارک کتاب نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق چلیں. تو قرآن نازل کیا گیا ہے تلاوت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے. تو تہجد، تلاوت قرآن کریم، اور اختتام جو ہوا رمضان کا صدقۃ الفطر پر، کہ ہم نے صدقۃ الفطر ادا کیا، یعنی انفاق مالی. ہم نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں. یہ مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، یہ تو واجب تھا، اور ہر واجب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل بھی جوڑ دیے ہیں. رمضان کا روزہ رکھا، یہ فرض تھا، اس کے ساتھ نفل شوال کے روزے جوڑ دیے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، وہ سال بھر روزہ رکھنے کے مانند ہوگا. رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو کیا رمضان کے فوراً بعد، یعنی 2 شوال سے روزہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے بعد رکھا؟ عید کا دن تو ممنوع دن ہے، 2 دن روزہ نہیں رکھ سکتے. تو کیا 2 شوال سے شروع کرنا ضروری ہے؟ یہی تقاضا ہے، یا یہ کہ شوال میں کبھی بھی رکھ لیں تو ہو جائے گا؟ تو شوال میں کبھی بھی رکھ لیں ہو جائے گا، کبھی بھی رکھ لیں تو ہو جائے گا. اچھا، جن لوگوں کی قضا ہو گئی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھے پائے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، ان کو روزہ رکھنا ہے، تو کیا وہ شوال میں رمضان کی قضا کریں گے؟ تو وہ 6 شوال کے جو روزے کہیں گے کہ شوال میں 6 روزہ رکھے، اس کی جگہ ہو جائے گا کیا؟
یعنی رمضان کی قضا کر رہا ہے شوال میں، اور فرض کیجئے کہ 6 روزہ اس کا چھٹا ہوا تھا، تو 6 روزہ اس نے رکھا، تو اس کو یہ ثواب ملے گا کیا؟ نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے 6 شوال میں 6 روزے رکھے، اور ثم اتبعوا ستا من شوال کہا گیا کہ رمضان میں حج کے بعد ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم کو یہ ثواب ملے گا؟ نہیں، رمضان مکمل روزہ رکھے پھر 6، اچھا رمضان مکمل روزہ رکھے پھر شوال کا روزہ رکھے تو پھر بہت سارے علماء کا فتویٰ ملتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ رمضان کی قضا ہم پر باقی ہے، ہم 6 شوال کا روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے 6 شوال کے 6 روزہ رکھیں یا قضا کریں؟ تو بعض لوگ، بہت سارے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ رمضان کی قضا کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور شوال کا وقت متعین ہے کہ شوال ہی میں رکھنا ہے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو بہت سارے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ رمضان کی قضا کا وقت معین نہیں ہے اور شوال کے روزے کا وقت معین ہے، اس لیے شوال کے روزہ رکھے، قضا تو بعد میں ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اس فتویٰ کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ رمضان کے روزے کی قضا کا موقع ان کو نہیں ملتا، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تو شعبان میں جا کر وہ قضا کرتی تھی۔ تو اس سے دلیل لیتے ہیں کہ شوال کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے کہاں دلیل ملتی ہے کہ شوال کا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کہاں یہ دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا شوال کے روزے رکھتی تھی اور رمضان کی قضا بعد میں کرتی تھی؟ ہے کہیں؟ کیا نہیں ہے کہیں؟ تو پھر یہ دلیل لینا محل نظر ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، رمضان کے پہلے روزہ مکمل کرو، اس کے بعد 6 روزہ رکھو تو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ ابھی رمضان کی قضا باقی اور 6 شوال روزہ رکھ کر کے کہا کہ ہم کو ثواب مل جائے شوال کا، وہ محل نظر ہے۔ لوگوں کا اجتہاد الگ الگ ہے، میں اس پر سختی سے تردید نہیں کرتا، مگر بس استدلال کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو حدیث کا تقاضا ہے کہ پہلے رمضان کا روزہ جو کہ اس پر فرض ہے نہیں رکھ سکتا، اس کی قضا فرض ہے، تو پہلے فرض کو ادا کرے پھر نفل کرے۔ اچھا تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کہ مثلا ظہر کی نماز ہے، فرض ہے، ظہر سے پہلے سنت پڑھتے ہیں نا، تو فرض سے پہلے سنت پڑھ رہے ہیں، تو ایسے کیوں نہیں ہوگا کہ رمضان کی قضا فرض ہے، اس سے پہلے شوال کا روزہ رکھ لیں، ہم بعد میں کر لیں گے؟ تو بھائی یہ مثال صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ اس لیے صحیح نہیں کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی رمضان کے استقبال میں 1 دن 2 دن روزہ رکھنا چاہیں تو منع ہے، جبکہ ظہر کے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو اور اس پر قیاس، روزے کو نماز پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے رمضان کی قضا کی جائے، پھر شوال کے روزے رکھے جائیں شوال کے مہینے میں، تو پھر یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، خاص کر 2 روزے کا خصوصی اہتمام ہوا، ایک تو پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، اس کا خصوصی اہتمام کرتے۔ پوچھا جاتا تو کہتے اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ اور مہینے میں ایام بیض کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، 13 14 15 عربی حساب سے 13 14 15 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب اگر شوال کے 6 روزے ان دنوں میں رکھنا چاہے، پیر اور جمعرات کو، یا 13 14 15 کو اگر رکھے تو خصوصی اہتمام نہیں، اگر رکھے
تو اس کا ثواب ملے گا کیا؟ جو پیر کے دن رکھتا، جمعرات کو رکھتا تو خصوصی ثواب ملتا، 13، 14، 15 کو رکھتا تو خصوصی ثواب ملتا، شوال میں بھی اگر ویسا رکھ لے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ کوئی الگ سے عبادت نہیں، یعنی اس دن روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ہمارے اعمال پیش کیے جائیں، اور اتفاق سے وہ شوال ہی کا روزہ رکھ رہا ہے، تو دونوں عبادتیں الگ الگ مطلوب نہیں ہیں، اس وجہ سے ہو جائے گا۔ رمضان اور شوال کو جمع کرنا وہ الگ الگ، شوال کا روزہ الگ ہے، رمضان کا روزہ الگ ہے، اس وجہ سے اس کو جمع نہیں کر سکتے، یعنی 6 شوال کے 6 روزے کی نیت قضا سے کریں اور کہیں کہ شوال کا بھی ثواب مل جائے گا، وہ نہیں ہوگا، کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ یہاں شوال کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور نیت کر رہا ہے شوال کے 6 روزوں میں سے روزے کی، تو چونکہ پیر کے دن کو عبادت میں روزے کی عبادت ہو رہی ہے، جمعرات کو ہو رہی ہے، یا 13، 14، 15 کو ہو رہی ہے، تو اس میں ثواب حاصل ہو جائے گا، مگر بالقصد اس کا انتظار کرے اور رکھے تو ایسا نہیں کرنا ہے، کہ اس طرح سے شریعت میں وارد نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے انتظار کیا ہو فلاں دن آئے گا 13، 14، 15 کو ہم روزہ رکھیں گے شوال کے 6 کا، ایسا نہیں ہے، تو بالقصد ایسا نہیں آیا 13، 14، 15 کا، اس میں نیت کیا کہ اسی میں ہم شوال کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہو جائے گا، تمہاری شریعت نے جو سہولت دی ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو یہ تہجد کا اہتمام سال بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تلاوت کا اہتمام سال بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نفل روزوں کا اہتمام آپ نے سال بھر کیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہماری عبادتیں رمضان تک محدود ہو کر رہ جائیں اور پھر 11 مہینے نہ نماز سے تعلق، نہ روزے سے تعلق، اور نہ تلاوت اور اذکار سے تعلق، وہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ آدمی طاقتور چیزیں، مثلا عبادتیں طاقتور پہنچانے کے لیے، روح کو طاقت پہنچانے کے لیے ہے۔ اب جسمانی اعتبار سے سوچئے کہ آپ طاقت کی کچھ چیزیں ہفتہ 1 مہینہ استعمال کر لیں، پھر 11 مہینے کھانا چھوڑ دیں تو کیا بنے گا؟ آپ کا جسم رہے گا یا کمزور ہو جائے گا؟ وہی حال ہے، مہینہ بھر تو آپ نے خوب عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی رمضان گزرا نہ نماز سے تعلق، یہ تو پھر معصیت ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے جو رمضان میں خصوصی اہتمام کرتے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اگر روزہ قبول ہوتا تو روزے کے روزہ جس مقصد سے فرض کیا گیا ہے وہ مقصد تو سال بھر جاری رہنے کا ہے، کس مقصد سے روزہ فرض کیا گیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف بیٹھانے کے لیے، اور اس خشیت اور خوف کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ سارے فرائض واجب کیے گئے ہیں، لازم کیے گئے ہیں۔ رمضان کے بارے میں صراحت لعلکم تتقون، عام عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قربانی کے بارے میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو ہر عبادت کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچائے، جنت میں لے جائے۔ تو یہ اللہ جس سے ڈر کر ہم، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم رمضان میں عبادت کر رہے تھے، وہی اللہ تو اب بھی باقی ہے، اور اس کا حکم بھی وہی باقی ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو پھر جو لوگ رمضان میں اہتمام کرتے تھے اب مسجد سے دور ہو گئے ہیں یا دور ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یا ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی عبادت
شاید رد کر لی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا تو وہ تو آپ کے اندر پیدا ہوا ہی نہیں. اگر ہوتا تو اس کا اثر باقی رہتا، ہوتا تو اس کا اثر باقی رہتا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ تہجد کا خصوصی اہتمام جیسے کرتے تھے اتنا نہیں ہو سکے گا، تو اب جس قدر میسر ہے اتنا تو ہو. اس کے لیے آسان ترکیب میں کہتا ہوں کہ عشاء کے بعد سنت پڑھنے کے بعد کبھی 2 رکعت کبھی 4 رکعت پڑھ لیں. فجر سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کیجیے، اور اٹھتے بھی ہیں فی الغالب. تو اب آج کل اذان ہو رہی ہے 4:45 میں یا 4:40 میں، تو 4 بجے اٹھ جائیے، 4:15 بجے اٹھ جائیے، جتنا میسر ہو اتنا ادا کر لیجیے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور 2 رکعت ادا کرتا ہے، کتبہ ہو یا کتبہ من الذاکرین والذاکرات، کہ میاں بیوی اٹھتے ہیں، میاں بیوی اٹھتے ہیں اور 2 رکعت ادا کرتے ہیں، تو کتبہ من الذاکرین والذاکرات، ان کا شمار اللہ کے یاد کرنے والوں میں ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت. اور اٹھانے کے لیے بھی کہا کہ شوہر اٹھے تو بیوی کو اٹھائے، اگر بیوی نہیں اٹھ رہی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے کہ تہجد کا وقت ہے، اٹھو کچھ تو پڑھ لو. اسی طریقے سے بیوی اٹھے، شوہر سو رہا ہے تو وہ شوہر نہیں اٹھ رہا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھے. تو اس طریقے سے اٹھانے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو اٹھانا چاہیے اور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ کہا نا کہ 2 رکعت بھی آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ اللہ کو یاد کرنے والے میں شمار کیے جائیں گے، غافل نہیں شمار ہوں گے. یہ تو اللہ سے غافل ہو رہا. بلکہ وہ شخص، ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلاں شخص رات بھر سوتا رہا، اٹھا ہی نہیں، تو کہا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ تو ایسا شخص ہے جس کے کان میں دونوں، بال الشیطان فی اذنہ، یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، شیطان نے پیشاب کر دیا ہے کہ اس کے کان میں بھر گیا، اب کہیں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، وہ پورے مست ہو کر کے سو رہا ہے، غافل ہو کر کے سو رہا ہے. تو دیکھیے تہجد کی کتنی اہمیت ہے کہ جو رات بھر سوتا رہا تہجد کے لیے نہیں اٹھا تو کہہ رہے ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. ہماری ایک مومن تو بیزار شخص ہوگا، ان کو فکر ہوگی کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اٹھو اللہ سے مانگو، 2 رکعت پڑھ کر کے ہی صحیح، 2 رکعت پڑھ کر کے ہی صحیح. تو اس طریقے سے ہم سب کو ابھی بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بہترین موقع ہوتا ہے اگر آپ فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ سے دعا کر کے بیٹھتے ہیں. ابھی جو نماز یعنی اذان اور نماز کے درمیان کہیں 20 منٹ کہیں 30 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یہ جو وقت آپ کو ملتا ہے اس کو ذکر کے لیے اور تلاوت کتاب کے لیے یعنی قرآن پڑھنے کے لیے استعمال کیجیے. اور دیکھا بھی ہم نے بہت سارے لوگ جو باقاعدہ پابند ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں. یہ قرآن کی تلاوت کا بہترین وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کی تلاوت کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. فرشتے ایسے شخص کے بارے میں گواہی دیں گے کہ تیرا بندہ رات میں اٹھ کر تیری قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو کانا مشہودا، فرشتے اس کی حاضری کی گواہی دیں گے. تو اس طریقے سے اور یہ وقت سناٹا، کسی قسم کی تشویش نہیں، پورے اخلاص سے عبادت کی ادائیگی کا وقت ہے. تلاوت کریں تو اس میں اخلاص، نماز پڑھیں تو اخلاص. تو یہ وقت بڑا ہی قیمتی اور بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں اعلان بھی کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں دوں. تو کیا ہی بہترین وقت ہے، کیا ہی بہترین موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس عبادت کو اپنائیں، اللہ سے مانگے جس کو جو تنگی ہو، خواہ صحت کی تنگی ہو، روزی کی تنگی ہو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ دے گا. اور اگر آپ کو
اس کا آپ نے جو دعا کی ہے اس کا بظاہر اثر نہیں آتا، بیمار ہے، صحت نہیں مل رہی ہے، روزی میں تنگی ہے، جلدی نہیں ہو رہا ہے، تو کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ کی دعا تو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کو کس انداز میں بدلا دیں، کس انداز میں بدلا دیں۔ آپ کو بدلا ضرور ملے گا کسی نہ کسی انداز میں۔ تو آپ کبھی اپنی دعا میں مایوس نہ ہو کہ ہم تو کر رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ نہیں، آپ کی سنوائی ہو رہی ہے اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ مناسب ہوگا، کس انداز میں اس کو بدلا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں جو اہتمام کرتے تھے اللہ کی عبادتوں کا، تہجد، تلاوت آیات، انفاق فی سبیل اللہ کا، اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔